ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب شان عطا فرمائی تھی. حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کاتب بھی تھے، اللہ والے بھی تھے. مسجد نبوی کے اندر جو لکھائی کی ہوئی ہے یہ ان کے ہاتھ کی ہوئی ہے. یہ بھی پاکستان کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے جو حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، اور مسجد نبوی اس وقت بند ہو جا کرتی تھی، رات کو اندر رہتے تھے اور وہ کتابت فرمایا کرتے تھے، لکھائی کیا کرتے تھے. اور جب وہ وہاں گئے تو وہاں جا کر انہوں نے اشعار لکھے. اشعار تو کافی سارے ہیں، چند میں آپ کو سنا دیتا ہوں. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید القونین میں جا کر نفیس، بارگاہ سید القونین میں جا کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا. جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ اس گھر کی زیارت نہیں کر سکتا. بس آخری واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا، گرمی کا موسم تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، کوئی بندہ بشر باہر نظر نہیں آ رہا تھا، پرندے درختوں کے اندر چھپ چکے تھے، درخت اور جانور درختوں کے نیچے سما چکے تھے، کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی. کہتے کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان کو جس کی ٹانگیں نہیں تھیں اور وہ زمین پر گھسٹتا ہوا آ رہا تھا. جب وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بندہ، وہ نوجوان، اس کا کپڑے پسینے کے ساتھ شرابور تھے، عرق عرق ہوا پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے غسل کر کے آیا ہو، اور اس کا چہرہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا. میں نے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حج کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں. حضرت کہنے میں نے حیران ہوا کہ یہ گھسٹتا ہوا حج کے لیے جا رہا ہے، ٹانگیں بھی نہیں ہے. مجھے اس نوجوان پر ترس آ گیا. میں نے کہا اے نوجوان تھوڑی دیر میرے پاس آرام کر لو، کچھ پانی پی لو، جب موسم کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا شام کو سفر کر لینا. تو وہ کہنے لگا آپ تو پاؤں والے ہیں، کوئی سواریوں پر جائے گا، میں تو گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ حج کے ایام ختم ہو جائیں اور میں لیٹ ہو جاؤں اور میرا حج نہ رہ جائے. تو حضرت نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ میرے پاس آرام کر لیں، کچھ سستا لیں، میں آپ کے لیے شام کو سواری کا انتظام کر دوں گا، وہ سواری آپ کو مکہ مکرمہ پہنچا دے گی. جب میں نے یہ بات کی تو اس نوجوان نے میری طرف بڑے غصے سے دیکھا، تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو میں نے پوچھا اے نوجوان کیا مسئلہ ہے، آپ مجھے غصے کے ساتھ کیوں گھور رہے ہیں؟ اس نے کہا مالک بن دینار میں تو آپ کو بڑا دانا سمجھتا تھا، بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں، جب کوئی غلام اپنے آقا کا نافرمان ہو اور اس کو ناراض کر چکا ہو، پھر جب وہ اپنے آقا کو منانے کے لیے جاتا ہے، اس کو پیدل جانا زیادہ اچھا ہے یا سواری پر سوار ہو کر شان کے ساتھ زیادہ جانا اچھا ہے؟ کہتے میں نے کہا کہ پیدل جانا زیادہ اچھا ہے. تو پھر وہ کہنے لگا اس لیے میں اپنے آقا کو منانے کے لیے گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہوں. کہتے اس نے میری بات نہ سنی اور سفر شروع کر دیا. کہتے اللہ کی شان اسی سال مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی. میں نے حج کے سارے مناسک طے کر لیے، تمام مراحل جب طے کر لیے تو میں مینا میں شیطان کو کینکریاں مار کے آ رہا تھا قربانی کرنے کے لیے. تو میں نے دیکھا ایک جگہ بہت زیادہ رش تھا، مجمع لگا ہوا تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک نوجوان ہے
اور اس کی عجیب کیفیت ہے، اپنے رب کے ساتھ عجیب وہ راز و نیاز کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے راستہ دو، میں نے راستہ بنایا، جب آگے گیا تو میں نے کیا دیکھا، وہ وہی نوجوان تھا جس کے پاؤں اور ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، اور وہ دنیا سے بے پرواہ ہو کر اس نے ہاتھ اپنے رب کے حضور پھیلائے ہوئے تھے، اور اللہ سے اس نے تار جوڑی ہوئی تھی، اور ایسے وہ گریہ زاری کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا یا اللہ یہ لوگ آئے ہیں، کچھ سواریوں پر سوار ہو کر آیا ہے، کوئی پیدل چل کے آیا ہے، میں تو اب پلکوں کے پل چل چل کے تیرے دربار میں تجھے منانے کے لیے پہنچا ہوں۔ پھر آپ کی توفیق سے میں نے بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا، پھر میں نے مقام ابراہیم پر نفل بھی پڑھ لیے، پھر میں نے ملتزم سے پگ چمٹ چمٹ کر آپ کو منا بھی لیا، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی اے کریم پروردگار، پھر میں نے وقوف عرفہ بھی کیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر چکا ہوں، مزدلفہ کا وقوف بھی میں کر چکا ہوں، آج میں مینا کے اندر پہنچ گیا اور میں نے شیطان کو کینکریاں بھی مار لی ہیں، اب قربانی کرنے کا مرحلہ آ چکا ہے۔ اے عظیم پروردگار، اے میرے آقا، یہ جتنے لوگ بھی میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، یہ صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، یہ سارے آج اپنی اپنی قربانی کریں گے۔ کریم آقا، میں تو فقیر ہوں، میرے پاس اس تن کے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا قربان کروں؟ اے کریم پروردگار، تو اپنی بارگاہ میں میری جان کا نذرانہ، میری جان کی قربانی قبول کر لے۔ اس بندے نے، اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایسے انداز میں وہ عاشق لوگ اپنے رب کو منانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، سنت کی اتباع کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور وہاں سے منظوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت، روضہ اقدس کی زیارت بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، روضہ اقدس کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ سب ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، جو کچھ دنیا کے اندر لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، آپ کے دربار میں اپنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ کریم پروردگار، کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ کریم آقا، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے تو بچانا آسان ہے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ کریم آقا، وہ آپ کے نیک بندے جس کے گناہ لکھنے والے فرشتوں کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، وہ بھی تو آپ کی توفیق سے گناہوں سے بچتے تھے۔ کریم آقا، ہمیں بھی گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، نیکیوں کی عزتیں عطا فرما۔ کریم آقا، ہم 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، 4 قدم شیطان اور نفس ہمیں پیچھے دھکیل دیتے ہیں، ہم تھک چکے ہیں۔ کریم آقا، ہم آپ کو منانا چاہتے ہیں، کریم آقا مان جائیے، کریم آقا مان جائیے۔ اتنے بندے رات کے وقت کسی دنیا دار کے گھر میں چلے جاتے، کسی دنیا دار کے در پہ چلے جاتے، وہ بھی کریم آقا خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، کریم آقا خالی ہاتھ نہ لوٹانا، خالی ہاتھ نہ لٹکانا۔ کریم آقا، جب خالی ہاتھ لٹا دیا، شیطان بھی خود خوش ہو جائے گا۔ شیطان آپ کا دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، وہ کہے گا اتنی رات تک بیٹھے رہے اور پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ کریم آقا، معاف فرما دیجئے، کریم آقا ہمارے گناہوں پر قلم پھیر دیجئے، کریم آقا اپنی رضا کا اعلان کر دیجئے، کریم آقا ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے۔ کریم پروردگار، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو والدین کا فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا، والدین کی آنکھوں کی
ठंडक बना। करीम आका वालिदैन की जो भी नेक तमन्नाएं हैं अपनी औलाद के बारे में, तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमा। जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियाँ हैं, वालिदैन के लिए उनके फ़र्ज़ अदा करने आसान बना। करीम आका घर में जवान बच्ची होती है, रिश्ते नहीं आते, वालिदैन बेचारे परेशान होते हैं, बच्ची की उम्र ढल रही होती है, बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, वालिदैन करीम आका किसको दिल का दुखड़ा सुनाए, वो किसके सामने आंसू बहाए। ए बेकसों के दस्तगीर, ए टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ए खाली झोलियां भर देने वाले परवरदिगार, वालिदैन के लिए फ़र्ज़ अदा करने आसान बना। नेक रिश्ते अता फरमा, कदरदानों का साथ नसीब फरमा, नौजवानों की जवानियों की हिफाजत फरमा, इफ़्फ़त और पाक दामनी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। जितने मुसलमान बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, तमाम को शिफा अता फरमा। घर के पानी में शिफा नाज़िल फरमा। करीम आका, हम उस दौर में पैदा हुए कि आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना कर सके, हमें ख्वाब में आपकी बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। क़यामत के दिन आपके कदमों में जगह नसीब फरमा, आपके शफात कुबरा अता फरमा, आपके दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर का जाम ज़रूर नसीब फरमा। करीम आका, हदीस मुबारक में आता है कि कुछ लोग रोज़े कौसर पर जाम पीने के लिए जाएंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको धुतकार देंगे, सोहकन सोहकन दूर हो जाओ, तुम मेरे उम्मती नहीं हो। करीम आका, हमें ऐसी बदबख्ती से महफूज फरमाना। करीम आका, अगर वहाँ भी हुज़ूर ने हमसे रुख फेर लिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। करीम आका, क़यामत के दिन को कोई पुरसाने हाल भी नहीं होगा। करीम आका, हमारे हाल पर रहम फरमा देना। करीम आका, हमसे राजी हो जा और महबूब को भी हमसे राजी कर दे। करीम आका, इससे पहले कि हमें मौत आए, मौत देने से पहले पहले हमसे राजी हो जाना, फिर करीम आका हमें मौत अता कर देना। करीम आका, हम सबको अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, हमारी हड्डी हड्डी बोटी बोटी में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे अंग अंग से रुए रुए से अपने जिक्र को जारी फरमा, अपने इश्क की आतिश हमारे सीनों में पैदा फरमा। करीम आका, ये साथी दूर करीब से चल कर आए, इनके चल के आने को कबूल फरमा। करीम आका, सबको अपने घरों में खुशियों भरी जिंदगी नसीब फरमा, आपस में मोहब्बतें उल्फतें पैदा फरमा, इनके घर को इनके लिए खुशियों का बायस बना। करीम आका, बरकतों का बायस बना, मादी बरकतें नाज़िल फरमा, रूहानी बरकतें नाज़िल फरमा। करीम आका, ये आपको इनको पता है कि यहाँ कोई दुनिया तो नहीं मिलती, आपकी रज़ा हासिल करने के लिए, आपको मनाने के लिए आए हैं। करीम आका, मान जाइए, करीम आका, मान जाइए। करीम आका, रात का वक़्त है, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, आपका दर अब भी खुला है। चंद फ़कीर बंदे करीम आका आपके सामने अपनी झोलियां फैलाए बैठे हैं। करीम आका, इनकी मन की मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। इनके दिलों के अंदर छुपे हुए गम होंगे, दिलों के भेद तो तू ही जानता है। करीम आका, इनके गमों को दूर फरमा दीजिए। एक मर्तबा इस मजमे को रहमत की नज़र से देख दीजिए, एक मर्तबा रहमत की नज़र से देख लीजिए। करीम आका, ये बात कहते हुए डर भी लगता है कि कहीं आपकी तरफ से ये निदा ना आ जाए कि मेरी रहमत की नज़र तो बिलाल पर पड़ती थी, मेरी रहमत की नज़र तो सुमैया पर पड़ती थी, मेरी रहमत की नजर तो खब्बाब पर पड़ती थी, तुम तो गुनाहगार हो, स्याहकार हो, तुम क्या मुंह लेकर मुझसे माफिया मांगते हो, रहमत के तकाजे करते हो। करीम आका, हम वाकई गुनाहगार हैं, वाकई स्याहकार हैं, लेकिन आपके महबूब के उम्मती हैं, आपके महबूब ने एक ही उम्मती के लिए आंसू बहाए हैं। करीम आका, हम आपको आपके महबूब के आंसुओं का वास्ता देते हैं। करीम आका, हम पर रहमत की नजर डाल दीजिए, हमारे ऊपर अपना खुसूसी फजल फरमा दीजिए, हमारी बिगड़ी बना दीजिए। करीम आका, आपकी एक नजर की बात है, हमारी जिंदगी का सवाल है। करीम आका, हमारे वारे न्यारे कर दीजिए, हमें अपना दीवाना बना लीजिए। करीम आका, हज के अयाम शुरू हो चुके हैं, आशिक वहां पहुंच चुके हैं। करीम आका, कोई तो बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगा रहा होगा, कोई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगा रहा होगा, कोई मुल्तजिम के साथ चिमट चिमट कर आपको मना रहा होगा। करीम आका, कोई सफा मरवा के दरमियान सही कर रहा होगा। करीम आका, कोई रोज़े अक़दस के सामने जाकर, माजा शरीफ पर जाकर हुजूर के
درود و سلام پیش کر رہا ہوگا۔ کریمہ کا بندے کے لیے تو مشکل ہوتا ہے، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کریمہ کا ہمارے لیے بھی غیب سے انتظام فرما دیجئے، ہمیں بھی وہ نظارے دکھا دیجئے، ہمیں بھی وہ مناظر دکھا دیجئے۔ کریمہ کا ہمیں موت دینے سے پہلے اپنے گھر کی اور روضہ اقدس کی ادب کے ساتھ قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ آئندہ سال ہم سب کو اپنے خاندانوں سمیت کریمہ کا اپنے گھر کا حج نصیب فرما، قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ کریمہ کا محض اپنے لطف و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے تمام کی بخشش و مغفرت فرما، تمام کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بعض نے پیغام بھیجے ہیں، کچھ نے فون کیے ہیں، کچھ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے۔ کریمہ کا سب خیر کو سب کا مقدر فرما دیجئے، سب کو ان دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما۔ جن کے ساتھی موجود ہیں ان کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ہماری اس مسجد کو نیک نمازیوں سے آباد فرما، اس کے معاونین، اس کے خادمین کریمہ کا تمام کو اپنے شایانشاہ اجر اور بدلہ عطا فرما۔ جتنی خیریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ تمام خیریں ہمیں بھی عطا فرما۔ جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ محض اپنے لطف و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو منظور فرما۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہماری ضرورت ہے بن مانگے ہی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين آمين آمين۔ جزاكم الله